کبھی غور کیا ہے کہ وہ میں جسے ہم اپنی پہچان سمجھتے ہیں کیا حقیقتاً ہمارا دوست ہے یا ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ اور کیا وہی میں ہے جسے فنا کرنا دراصل سب سے عظیم روحانی فتح ہے؟ جب کوئی درویش کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں تو وہ محض ایک فکرہ نہیں بلکہ ایک پراسرار راز کی گہرائی ہے جس کی روشنی نے صدیوں سے اولیاء کو فنا کے سمندر میں غرق کر کے ہدایت کی روشنی میں جگمگایا۔ آج ہم اس راز کی جانب قدم بڑھائیں گے جسے نفی کہتے ہیں، ایک ایسا راز جو ظاہری سطح پر انکار معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت فنا کا مقدس راز ہے۔ نفی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر نفس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت کی بے کراں روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ راز ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ان چند لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی انا کی دیواروں کو گرا کر فنا کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دریافت کریں گے نفی کے لغوی معنی اور باطنی معانی کیا ہیں، نفی اور فنا میں کیا تعلق ہے، میں کی نفی کیسے روح کی اصل بیداری کا دروازہ کھولتی ہے اور وہ کون سے اسرار ہیں جن کی وجہ سے بہت کم لوگ اس راہ پر چلتے ہیں مگر جو چل پڑے ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ محترم دوستو، اگر آپ بھی اس روحانی سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان پوشیدہ رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر نئی ویڈیو کی اطلاع حاصل کریں۔ یہ راز ایک پراسرار شبستان میں گونج رہا ہے جہاں ایک بار قدم رکھنے کے بعد آپ خود کو کھو دیتے ہیں اور وہ روشنی پاتے ہیں جو آپ کی تمام دنیا بدل کر رکھ دیتی ہے۔ خاموشی کو سنا ہے آپ نے؟ ایسی خاموشی جو الفاظ سے نہیں وجود سے بات کرتی ہے، جہاں کوئی صدا نہیں صرف ایک گونج ہوتی ہے، لا کی گونج۔ یہی وہ پہلی صدا ہے جو سالک کے اندر بجتی ہے جب وہ پہلی بار خود کو جھٹکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ محض ایک اعلان نہیں، یہ ایک زلزلہ ہے جو ہر باطل کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ مگر یہ زلزلہ باہر نہیں آتا، یہ اندر آتا ہے۔ دل کی اینٹیں ہلتی ہیں، نفس کی عمارتیں گرنے لگتی ہیں اور اس میں کی سلطنت جو برسوں سے دل کے تخت پر بیٹھی تھی وہ پہلی ضرب میں لرز اٹھتی ہے۔ فقیر کی پہلی سانس نفی ہے۔ فقیر سب سے پہلے خود سے انکار کرتا ہے، پھر کائنات سے، پھر ہر اس نسبت سے جو اسے کسی غیر سے جوڑتی ہے۔ لا ایک ایسی دراڑ ہے جو زمان و مکان کے پردوں میں پڑتی ہے۔ یہ وہ ضرب ہے جو وجود کو دو حصوں میں کاٹ دیتی ہے۔ ایک طرف سب کچھ جو آپ نے جمع کیا، سیکھا، پہنا، مانا، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں، جہاں سے اصل انا کی موت شروع ہوتی ہے۔ یہ فنا کا اعلان ہے مگر صدائے قیامت کی طرح۔ کچھ لوگ لا کو صرف زبانی اقرار سمجھتے ہیں مگر فقیر جانتا ہے کہ لا کہنا خود کو اپنے اندر دفن کر دینا ہے، اپنے وجود پر کلمہ انکار لکھ دینا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جسے میں کہتا رہا وہ محض ایک فریب تھا، ایک سایہ جو روشنی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ سایہ پگھلتا ہے، اب حقیقت آہستہ آہستہ چمکنے لگتی ہے۔ لا کے بغیر اللہ محض ایک تصور ہے، لیکن جب لا اندر اتر جائے تو اللہ تصور نہیں رہتا، وہ ایک تجربہ بن جاتا ہے، ایک حال، ایک ایسی آگ جو جلا کر روشن کر دیتی ہے۔ فقیر اسی آگ سے گزر کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ہر نسبت توڑتا ہے، ہر شناخت مٹا دیتا ہے، ہر آئینہ توڑ کر فقط ایک عکس تلاش کرتا ہے جو عکس میں نہیں نفی میں چھپا ہے۔ اور یہی نفی، یہی لا پہلا قدم ہے اس شبستان کی طرف جہاں ہر صدا خاموش ہو جاتی ہے اور صرف ہو کی ایک ناقابل فہم گونج باقی رہ جاتی ہے، جو انکار کی گہرائی سے ابھرتی ہے اور فنا کی وادیوں میں سنائی دیتی ہے۔ ناظرین محترم، جب سب کچھ ٹوٹ جائے، جب لا کی ضرب ہر معبود، ہر نسبت، ہر شناخت کو مٹا دے تو باقی بچتا ہے خاموشی، خلا، یا ایک ایسی گونج جو ہر گمشدہ سمت سے ابھرتی ہے، اللہ۔ لیکن یہ اللہ اس زبان کا تلفظ نہیں جو ابھی تک دنیا کے ذائقے چکھ رہی ہے، نہ یہ اس عقل کا تصور ہے جو دلیل مانگتی ہے، دلیل دیتی ہے۔ یہ اللہ وہ تجربہ ہے جو صرف تب ہوتا ہے جب میں فنا ہو چکا ہو، جب آپ کے اندر کوئی باقی نہ رہے سوائے اس کے جسے آپ جانتے بھی نہیں مگر جو ازل سے آپ کو جانتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقر کا دوسرا در کھلتا ہے، نفی کے بعد الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔
یہ وہ لمحہ ہے جہاں فقیر کو پہلی بار کچھ نظر نہیں آتا مگر سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کا حجاب اٹھتا نہیں بلکہ فقیر کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ اب وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ پہاڑ ہو یا دریا، خاک ہو یا آگ، سب اسی کی جھلک، اسی کا عکس، اسی کا رنگ۔ الا اللہ وہ نور ہے جو لا کی تاریکی میں چھپا تھا، وہ روشنی جو فنا کے سناٹے کے بعد طلوع ہوتی ہے، لیکن یہ طلوع کوئی خارجی سورج نہیں، یہ اندر کا آفتاب ہے۔ وہ دل کا روشن ہونا ہے جہاں لفظ اللہ صرف پکار نہیں رہتا، وہ ایک مقام بن جاتا ہے، ایک حضوری، ایک ایسی آگہی جسے لفظوں میں باندھنا گناہ لگتا ہے۔ جب فقیر الا اللہ کہتا ہے تو اس کی آواز بدن سے نہیں نکلتی، وہ دل کے اندر گونجتی ہے، اور جب یہ گونج جاری ہو جائے تو ہر نفس، ہر سانس، ہر لمحہ ذکر بن جاتا ہے۔ زندگی اب گزارنے کی چیز نہیں رہتی، یہ تو اب سننے، سونگھنے اور اللہ کی تجلی میں گم ہو جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقیر کو رب نظر آ جاتا ہے، رب کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر رگ، ہر ورید، ہر ذرے میں وہی ایک آواز سنائی دیتی ہے، ہو اللہ ہو۔ یہ اثبات صرف اقرار نہیں، یہ فنا کے بعد کی زندگی ہے، اصل زندگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فقیر کا وجود لا میں فنا ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ میں قائم ہو جاتا ہے، بے نام مگر پہچانا ہوا، بے نفس مگر زندہ تر۔ یہ باب یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے۔ آگے وہ مرحلہ ہے جہاں فقیر کے وجود میں اللہ کا ذکر ایک کیفیت بن کر اترتا ہے، اور وہ کیفیت کبھی الفاظ نہیں بنتی، بس خاموشی میں بولتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب وہ مرحلہ ہے جہاں فقیر کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے، جہاں ذکر اب لفظوں سے آگے نکل کر ایک کیفیت، ایک حال، ایک جذبہ بن جاتا ہے جو فقط محسوس ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی، لیکن ایسی خاموشی جو شور سے بھی بلند ہو، ایسا سکوت جو بولتا ہو مگر زبان سے نہیں، دل سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقیر کا ذکر اب زبان سے نہیں نکلتا، دل سے ٹپکتا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے نفی گزر چکی ہوتی ہے، اثبات اپنے رنگ دکھا چکا ہوتا ہے، اب جو باقی رہتا ہے وہ ہے ذکر کی سراسر کیفیت۔ فقیر کے لیے ذکر کوئی عمل نہیں، کوئی مشق نہیں، کوئی عبادت نہیں، یہ اس کا سانس بن چکا ہوتا ہے، ایسا سانس جو باہر کی ہوا نہیں لیتا بلکہ اندر کے نور سے چلتا ہے۔ اسے یاد نہیں کرنا پڑتا، یاد تو وہ کرتا ہے جو کبھی بھولے۔ فقیر تو اس مقام پر ہوتا ہے جہاں بھولنے اور یاد رکھنے کا فرق مٹ چکا ہوتا ہے۔ ذکر اس کی آنکھوں میں اتر آتا ہے، اس کے قدموں میں، اس کے خوابوں میں، اس کے ہر خیال میں۔ اب وہ صرف اللہ کا نہیں، اللہ اس کا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کا مفہوم بدل جاتا ہے، یہ اللہ اللہ کی تکرار نہیں رہتی، یہ تو ایک حال ہے جو کبھی بے خودی بن جاتا ہے، کبھی آنسو، کبھی خاموش مسکراہٹ، اور کبھی ایک ایسی لرزش جو ہڈیوں میں گونجتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں فقیر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں رہتا، نہ جاگتے، نہ سوتے، نہ چلتے، نہ رکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف ورد ہے، نہیں، فقیر کے نزدیک ذکر وہ آگ ہے جو ہر غیر کو جلا دیتی ہے اور صرف اللہ کو باقی رکھتی ہے۔ یہ آگ دکھتی نہیں مگر جلتی ہے، یہ راکھ نہیں چھوڑتی بلکہ روشنی پیدا کرتی ہے، وہ روشنی جو فقیر کی آنکھوں میں چمکتی ہے اور اس کے خاموش لبوں پر اللہ کی خوشبو بن کر ٹھہرتی ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ذکر فکر سے آگے چلا جاتا ہے۔ اب سوال نہیں رہتے، بس حضوری رہتی ہے، اب تلاش نہیں ہوتی، بس قرب ہوتا ہے، ایسا قرب جو فاصلوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا قرب جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں فقیر کا دل خود ایک درگاہ بن جاتا ہے، جہاں ہر لمحہ درود پڑا جاتا ہے، جہاں ہر دھڑکن میں اللہ کا نور دھڑکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ صرف معبود نہیں رہتا، محبوب بن جاتا ہے، اور فقیر اب سجدہ نہیں کرتا، خود سجدہ بن جاتا ہے۔ ناظرین باوقار، اب ہم اس دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں جہاں فقر کی راہ ذکر سے گزر کر معرفت کی وادی میں اترتی ہے۔ یہاں صرف الفاظ نہیں بولتے، نظر دیکھتی ہے، دل گواہی دیتا ہے، اور باطن خاموش ہو کر سننے لگتا ہے حق کی آواز۔
جب فقیر کے اندر لا کی زمین ہموار ہو جائے اور اللہ کی فصل اگنے لگے، جب ذکر اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگے، تو وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ کو پکارنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ خود بولتا سنائی دیتا ہے۔ یہی ہے معرفت، جان لینا، دیکھ لینا، پہچان لینا، اسے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، جائز نہیں، شاید مناسب بھی نہیں۔ معرفت ایک خواب نہیں، یہ وہ آنکھ ہے جو نیند میں کھلتی ہے اور جاگتے میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ پہلی بار خود کو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور لرز جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کو جانتا تھا، وہ جو آپ کی رگ سے قریب تھا، اب وہ صرف عقیدہ نہیں رہا، اب وہ قربت بن گیا ہے، اور یہی قربت فقیر کو عابد سے عارف بنا دیتی ہے۔ معرفت کا پہلا جھونکا ہی دل کے ہزاروں پردے ہٹا دیتا ہے۔ جو کچھ چھپا ہوا تھا اب بیاں ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظہور نظر سے نہیں ہوتا، یہ نور سے ہوتا ہے۔ فقیر اب لوگوں کو چہرے سے نہیں، حال سے پہچانتا ہے۔ اب وہ کتابیں نہیں پڑھتا، انسانوں کو پڑھتا ہے۔ اب وہ لفظوں کا پیاسا نہیں، خاموشیوں کا رازدان بن چکا ہوتا ہے۔ معرفت کی وادی میں فقیر ہر شے کو ہو کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ پتھر، درخت، بارش، اندھیرا، حتیٰ کہ اپنا نفس، سب اس کی تجلی میں لپٹا نظر آتا ہے۔ یہاں وہ جانتا ہے کہ اللہ صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر ہے، اتنا قریب کہ کوئی درمیان نہیں۔ مگر یہی قرب، یہی علم، یہی شعور فقیر کو غرور نہیں دیتا بلکہ اور بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جتنا کچھ اس نے دیکھا اصل اس کے ماوراء ہے۔ اور یہی معرفت کی معراج ہے کہ آپ دیکھ کر بھی انکار نہ کریں، جان کر بھی خاموش رہیں، پہنچ کر بھی کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ بتانے سے نہیں ملتی، بس ہونے سے ملتی ہے۔ یہاں فقیر کی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور دل سجدے میں گر جاتا ہے، بغیر نماز کے، بغیر کعبے کے، صرف اس کے لیے جس نے خود کو فقیر کے دل میں عیاں کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اب ہم ایک ایسی وادی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، جہاں عقل ہار مان لیتی ہے اور شعور خود کو سجدہ کر دیتا ہے۔ یہاں فقیر فقط فقر کا مسافر نہیں رہتا، یہاں وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور یہی فنا اصل حقیقت کی پہلی جھلک ہے۔ فقر کی راہ لمبی ہے، سخت ہے، خاموش ہے، لیکن جب سالک اس راہ پر مسلسل چلتا ہے، ذکر کو سانس بناتا ہے، معرفت کو نگاہ بناتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس کا وجود اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ خود کو تلاش نہیں کرتا، خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے مگر عکس نظر نہیں آتا، وہ بولتا ہے مگر آواز اس کی نہیں ہوتی، وہ چلتا ہے مگر جانتا ہے کہ کوئی اس میں چل رہا ہے۔ یہی فنا، یہی میں کا مٹ جانا اور وہ کا بچ جانا ہے۔ فنا کا مطلب مر جانا نہیں، بلکہ جیتے جی اس خودی کو دفن کر دینا ہے جو اللہ کی راہ میں پردہ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فقیر کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے اور میں کا ہر ستون گر جاتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا میں جانتا ہوں، اب کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ فنا ایک رتبہ نہیں، یہ تو وہ جلا وطنی ہے جس میں سالک اپنے ہی وجود سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب نفس کا فریب ٹوٹتا ہے، جب روح اپنے اصل کو پہچانتی ہے، تو پہلا احساس یہی ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا سوائے اس کے۔ یہاں فقیر نہ اپنا نام رکھتا ہے، نہ کوئی لقب، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی سوال۔ اب نہ وہ طالب ہے نہ مطلوب، بس ایک آئینہ ہے جس میں حق جھلکتا ہے، خاموشی سے اور بے آواز۔ یہ فنا خوفناک نہیں بلکہ راحت بخش ہوتی ہے، کیونکہ یہاں میں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، خواہشیں دفن ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی وسعت ملتی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اب فقیر کسی مقام کا مسافر نہیں ہوتا، خود مقام بن چکا ہوتا ہے۔ اسی فنا میں وہ ایک عجیب خوشبو محسوس کرتا ہے، وہ خوشبو جو دنیا کے کسی پھول سے نہیں آتی بلکہ ذات حق کی حضوری سے اترتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقیر کو اپنا سایہ بھی بوجھ لگتا ہے، اپنا نام بھی غیر لگتا ہے، اور اپنے سوا جو کچھ ہے سب کچھ وہی لگتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو فنا کے بعد آتا ہے، جہاں فقیر مٹ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ مٹنے میں فنا نہیں، کامل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں وہ نہ ہونا ایک نیا ہونا بن جاتا ہے۔
یہی ہے بقا، ذات میں فنا ہو کر اللہ میں باقی ہو جانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فقیر فنا کی اندھیری رات سے گزر کر ایک ایسے سویرے میں داخل ہوتا ہے جو سورج کی روشنی سے نہیں، ذات حق کے نور سے جگمگاتا ہے۔ اب وہ فنا شدہ نہیں بلکہ باقی باللہ ہے، یعنی اللہ میں مٹا، اللہ میں باقی ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقیر نہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے بلکہ اس کی نظر اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے۔ اب وہ جو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو سنتا ہے اللہ کے سناٹے میں سنتا ہے، جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، خاموشی سے، بغیر کسی دعوے کے، صرف ہونے کے اس بات میں۔ بقا میں فقیر کا لباس دنیاوی نہیں رہتا، اب وہ ایک چلتا پھرتا مشہود بن جاتا ہے۔ جو اس سے ملے اس میں روشنی محسوس کرے، جو اسے سنے اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جائے۔ وہ تبلیغ نہیں کرتا مگر لوگ اس کی خاموشی سے بدل جاتے ہیں۔ یہاں فقیر واعظ نہیں ہوتا، نہ خطیب نہ رہنما، بلکہ وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں لوگ خود کو دیکھتے ہیں اور حق کو پہچان لیتے ہیں۔ بقا کی حالت میں فقیر نہ طلب میں ہوتا ہے نہ قربت کے انتظار میں، کیونکہ وہ قرب سے گزر چکا ہوتا ہے اور وصال کا ذائقہ پی چکا ہوتا ہے۔ اب وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں، بس ہو ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہے تو ہو، وہ خاموش ہوتا ہے تو ہو، وہ آنکھ اٹھاتا ہے تو ہو، وہ سانس لیتا ہے تو ہو۔ یہی مقام بقا ہے جہاں فقیر باقی رہتا ہے مگر اپنے وجود کے ساتھ نہیں، اپنے فنا کے صدقے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بقا کوئی روحانی رتبہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تحمل ہے، ایک ایسی حالت جسے سنبھالنا فقط عاشق کامل کے بس کی بات ہے۔ کیونکہ بقا کے بعد فقیر کو وہ سب دکھایا جاتا ہے جو عام انسان کے لیے فریب ہے۔ دنیا، نفس، وقت، تقدیر، مقام، حال، نور سب بیاں ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیچ فقیر خاموشی سے خاک کی طرح نور کی چادر اوڑھے ہر شے کے اندر رب کی کار فرمائی دیکھتا ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو وہ فقر صرف خاک ہے، اور جہاں محمد الرسول اللہ کی عظمت کو پہچانے بغیر روحانیت ہو وہ صرف ایک بھٹکتی چنگاری ہے۔ اور جس راہ میں علی ولی اللہ کی معرفت نہ ہو وہ راہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ فقر کی بنیاد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ آئیے میرے ساتھ موضوع کی طرف۔ جب فقیر فنا کی حد تک مٹ جاتا ہے، جب وہ فنا کی روشنی میں کھڑا ہوتا ہے، تب اس کی روح پر سب سے پہلا جمال جو ظاہر ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ یہ نور اس کے اندر ایسا ادب، ایسی حرارت، ایسا عشق پیدا کرتا ہے کہ فقیر کے اندر کا ہر ذرہ بس ایک ہی صدا بن جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو تمام انبیاء کی دعا تھے، وہ جو نور سے پہلے نور تھے، جن کے بغیر کائنات کی کہانی شروع ہی نہ ہوتی۔ فقیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی مٹی بننے کو تیار ہوتا ہے تبھی فقر اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ فقر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی مقام نہیں۔ اور جب فقیر کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑ پکڑ لیتا ہے تب اسے ایک اور در کھلتا نظر آتا ہے، وہ در جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی دروازہ فقیر کے لیے رازوں کا آغاز بن جاتا ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ جو علم کے بحر بے کراں ہیں، وہ جن کی تلوار بھی ذکر تھی اور سکوت بھی درس۔ فقیر جب ولایت علی علیہ السلام کو پہچانتا ہے تب اس پر وہ اسرار کھلتے ہیں جو عقل سے نہیں عشق سے سمجھے جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ یہ فقط ایک عقیدہ نہیں، یہ ایک مقام ہے، ایک روشن دروازہ ہے جو فقیر کو ظاہری علم سے نکال کر باطن کی گہرائی میں اتارتا ہے۔ فقر کی تمام سانسیں اسی دو نوروں کی عطا سے زندہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے اور مولا علی علیہ السلام کے فہم و ادراک سے۔ یہ دونوں نہ ہوں تو فقیر کا ظاہر فقیر بن سکتا ہے مگر باطن فقط ایک دعویٰ رہتا ہے۔ اسی لیے ہر فقیر کا کلمہ دو حصوں میں مکمل ہوتا ہے۔
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी ज़ात का इनकार और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार, और अलीयुन वलीउल्लाह यानी अक्ल की बंदगी और विलायत फ़क्र का दर। यही वो लम्हा होता है जहाँ फ़कीर से कलंदर के करीब आता है। मेरे मोहतरम नाजरीन दोस्तों, अब हम उस मंजिल पर आन पहुँचे हैं जहाँ फ़क्र अपनी बुलंद तरीन तजल्ली दिखाता है, जहाँ सालिक फ़कीर मजजूब सब सिफ़ात एक तरफ हो जाती हैं और एक ऐसी हकीकत उभरती है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद, लोहो कलम से मावरा और ज़ाहिरी पहचान से बेनियाज होती है। ये वो मुकाम है जहाँ फ़कीर नहीं रहता, वो कलंदर हो जाता है। फ़ना में फ़कीर मिट गया, बका में बाकी हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क ने उसे सजदे में रखा, अलीयुन वलीउल्लाह की मार्फत ने उसे हिकमत का दर अता किया। अब जो वजूद बचा है वो ना अपना है ना गैर का, वो सिर्फ उसका है जिसके इशारे पर वक्त झुकता है। यही कलंदर है, वो जिसे जंजीरे तारुफ की ज़रूरत नहीं, जो जंगल में भी हो तो कायनात हिलने लगती है और जो खामोश हो तो अर्श के पर्दे कांपने लगते हैं। कलंदर ना नाम है ना लक़ब, ना इल्म का दर्जा ना विलायत का रुतबा, ये तो एक हाल है, एक लामुकाम हालत। ये वो मुकाम है जहाँ नफ़ी मुकम्मल हो चुकी होती है और बका पिघल कर नूर में ढल चुकी होती है। अब कलंदर खुद कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहते खुदा का मजहर बन चुका होता है। वो जो कहता है वो उसका कलाम नहीं होता, वो जो निगाह डालता है वो निगाह कुदरत होती है। जो धमाल डालता है तो ज़मीन उसके साथ वजद में आ जाती है और फ़ज़ा उसके नारे से लरज़ उठती है। कलंदर किसी खानकाह में कैद नहीं होता, किसी मदरसे में महदूद नहीं होता, ना किसी सियासत में ना किसी दुनिया में। वो अज़ल से उस नुक्ते पर खड़ा होता है जहाँ से तख्लीक ने सांस ली थी। लोग उसे पागल कहते हैं, दीवाना समझते हैं, बेतरतीब जानते हैं, मगर वो दरअसल खालिक की तरतीब का आखिरी शाहकार होता है। कलंदर का लिबास खाक है, मगर उसके अंदर वो आग छुपी होती है जो फरिश्तों ने भी ना देखी। उसका हंसी मजाक, उसकी बेनियाजी, उसका सन्नाटा सब एक बुलंद तर राज की अलामत होता है। तो ए नाजरीन बावकार, आपने वो राह सुनी जो नफ़ी से शुरू होकर बका से गुजरती हुई कलंदरी तक पहुंची। ये राह सब के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो अपनी मैं को जलाने का हौसला रखते हैं, जो मिट्टी बनना चाहते हैं ताकि खाक से नूर उगे, जो फना को अंजाम नहीं आगाज़ समझते हैं। ये वीडियो एक सदा है उनके लिए जो अभी नींद में हैं, मगर जिनके अंदर कहीं कलंदरी जागने को है। अगर आपने दिल से सुना है तो याद रखें, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वही है। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब गुजारिश है कि किसी मानने वाले एक को ही ये वीडियो शेयर कर दें ताकि ये राज दूर दूर तक फैले। टूटी हुई मुंडेर पे नन्ना सा एक दिया, मौसम से कह रहा है कि आंधी चला के देख। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।